معزز سامعین گرامی قدر، صحیح بات یہ ہے کہ نہایت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر ہم اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی تبلیغ کرتے ہیں. کئی مرتبہ کہتے وقت بھی انسان کے دل کے اندر عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں اس لیے ان کا ذکر کرنا بھی مجبوری بن گئی ہے. اپریل فول آ رہا ہے، نعوذ باللہ، اپریل فول آ رہا ہے جس میں علی الاعلان جھوٹ بولا جائے گا، مسلمان کو تکلیف پہنچائی جائے گی. کس طرح؟ جھوٹ بول کر. اور لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ اپنی عقل کو ٹھکانے پہ لگاؤ. مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے جھوٹ بولو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مسلمان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تکلیف دینے کے لیے جھوٹ بولنا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم نے کہا ہے جو بندہ مسلمانوں کو ہنسانے کے لیے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ہلاکت کے گھڑے کے اندر ہے، جہنم کی ویل نامی گھاٹی میں ہے وہ شخص جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے. لوگوں یہ کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت کلام حمید میں سچ کا ذکر کرتے رہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے ابراہیم کا ذکر ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سچا نبی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، ادریس کا ذکر ہونا چاہیے. انہو کان صدیقا نبیا، وہ سچا نبی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نبیوں کا ذکر کلام حمید میں کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق. یوسف کا ذکر کلام اللہ میں ہونا چاہیے. کس وجہ سے؟ وہ ایک سچا نبی. مریم کا ذکر کلام اللہ میں ہونا چاہیے. وجہ کیا؟ عیسیٰ کی ماں کا ذکر ہونا چاہیے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں سچی عورت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کلام حمید میں، ایک تو آیت مباہلہ میں اللہ کہتا ہے لعنت ڈالو جھوٹ بولنے والوں پر. پھر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھی ڈالی ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور اللہ نے کلام حمید میں ایک سبب کلام کے انکار کرنے کا بھی یہ بیان کیا ہے. اللہ کی کتاب کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا عیب نہیں ہے، ہر مسلمان میں عام ہے. صرف جھوٹ بولنے سے مسلمان کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. کتنی سخت وعید ہے. فرشتے اللہ کی رحمت کے جتنے بھی ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے 1 میل کے فاصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نے اس کے بعد کوئی نیکی کر لی، تیرے دل میں کوئی نیکی کا خیال آ گیا، اللہ تو چلو ریکارڈ کرنے والا ہے، لیکن جن کی ڈیوٹی لگی ہے وہ تو تیرے سے 1 میل دور کھڑے ہیں، وہ کیسے تیری نیکی کو ریکارڈ کریں گے؟ یہ چھوٹی بات ہے. آج بے دھڑک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن مفہوماً بیان کرتا ہے بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے. آقا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن عامر کا واقعہ ذہن سے نکل گیا. ماں بچے کو بہلا رہی ہے، بیٹا میں تجھے کھجور دوں گی، بیٹا میں تجھے یہ چیز دوں گی. نبی کریم پاس بیٹھے ہیں، پیشانی پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں. اے عبداللہ کی ماں، تو بچے کو ورگلا رہی ہے کہ سچ میں دے گی؟ آقا میرے پاس موجود ہے، میں سچ میں دوں گی، لیکن اگر میں کیا اس کو نہ دیتی تو نبی کریم آپ کے اور میرے لیے ایک سنہری اصول مرتب کر رہے ہیں. عبداللہ کی ماں، اللہ کی قسم اگر تو اس کو بدلے میں کھجور نہ دیتی تیرا جھوٹ لکھا جاتا. بچے کو بہلانے کے لیے امام بخاری نے ایک سکا شخص جس سے حدیث لینی تھی، کتنے میل کا سفر کیا؟ سینکڑوں کلومیٹر. وہاں پہنچے، اونٹ کو ورگلا رہا ہے، اونٹ کو پچکار رہا ہے، سامنے ایک کپڑا کیا ہوا ہے، اس میں چارہ کوئی نہیں. اونٹ کو جیسے عام آواز میں پیچھے چلاتے ہیں چارے کے،
امام بخاری نے آگے ہو کے دیکھا، چادر میں گھاس کوئی نہیں، چادر میں چارہ کوئی نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں جو شخص ایک جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے، بخاری اس سے حدیث نہیں دے گا۔ لوگوں، جانور سے جھوٹ بولنا کیا یہ حرام ہے؟ کیا جانور کو اپنے پیچھے چلانا غلط تھا؟ لیکن امام بخاری نے حدیث کی حفاظت کا معیار یہ بنایا جس سے زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے اس سے امام بخاری حدیث نہیں لیں گے۔ آج ہمارے حوصلے بڑے ہوئے ہیں، اسی پر بس ہوتا نا تو بات مکمل تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے ایک رہنما اصول دیا۔ کیا؟ صرف اس حدیث کے اوپر غور کیجیے۔ آپ کسی کے گھر مہمان جائیں، مہمان جاتا ہے انسان تکلف میں ہوتا ہے کہ میزبان ہے، اس نے طرح طرح کی ڈشیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، صحابہ نے نبی کریم سے پوچھا ہے یہ خود وجہ؟ نبی کریم جب جھوٹ کے خلاف تبلیغ کیا کرتے صحابہ کے دل ڈر جاتے، خود پوچھتے۔ نبی کریم سے پوچھا کیا آقا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کوئی کھانا پیش کرے، انسان کے دل میں حاجت بھی ہو؟ کیا مطلب؟ ایک میزبان نے بہت سے فروٹ ہے، مثال دے رہا ہوں، آم آیا ہے، آم پیش کر رہا ہے اور سامنے بیٹھا ہوا مہمان تکلفت کہتا ہے مجھے حاجت نہیں ہے۔ نبی کریم سے پوچھا اگر دل کے کہیں گوشے کے اندر حاجت موجود ہو اور تکلف سے انسان کہہ دے مجھے حاجت نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تیرا یہ جھوٹ لکھا جائے گا، تیرا یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ تکلف کے اندر بھی انسان اگر یہ بات کہہ دے مجھے تمنا نہیں، مجھے حاجت نہیں، تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ اور تو یکم اپریل کو مسلمان کو اذیت دینے کے لیے، مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے اس کو فون کر کے جھوٹی خبر سنائے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، نعوذ باللہ، تیرا شمار جھوٹوں کی بڑی اعلیٰ قسم میں سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، یاد رکھیے یہ حدیث بعض لوگ ایسے بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں کرتے۔ منافق اصلاً جو منافق ہوتا ہے نا، اصلاً منافق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے صرف اوپر سے اسلام قبول کیا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی بھی صرف 3 ہی نشانیاں ہوتی ہیں، بعض روایات میں 4 اور 5 اکٹھی کی جائے، لیکن بنیادی نشانیاں کیا ہیں؟ جب بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ جب وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ جب امانت رکھی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ تینوں باتوں کے اوپر غور کر لو، تینوں میں زبان کا پاس نہیں رکھتا۔ مفہوم یہ تینوں باتوں میں، عہد شکنی میں بھی زبان کا پاس نہیں، جھوٹ میں بھی زبان کا پاس نہیں، امانت میں خیانت میں بھی جھوٹ ہے۔ امانت لی، زبان دی، بعد میں زبان کا احساس کوئی نہ کیا۔ لیکن آج ہم میں ہر گورے کا تہوار، جو بھی تہوار آ جائے، چاہے فاشی اور یعنی سے بڑا ہوا ویلنٹائن ڈے ہو، چاہے اپریل فول ہو، اور تو